لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح کے بارے میں۔ وہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ روح کیا ہے؟ قل، اے نبی آپ کہیے الروح من امر ربی، کہ یہ روح میرے رب کے حکم سے، یہ میرے رب کے حکم سے یہ روح آتی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے، تمہیں علم کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا ہے۔ سامعین، یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہودیوں کی جماعت پر سے ہوا۔ یہودیوں نے سوال کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیے یہ روح کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہیے کہ روح میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کے حکم سے آتی ہے اور تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے، یعنی تم روح کی حقیقت تک آسانی سے نہیں پہنچ سکتے، تمہارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ تم روح کی حقیقت کو جان سکو کہ یہ روح کیا ہے، اسے تم پہچان نہیں سکتے۔ سامعین، روح ایک جسم لطیف ہے، ایک باریک جسم ہے۔ روح ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ایک انسان زندگی پاتا ہے۔ روح اور جسم مل کر ایک انسان تیار ہوتا ہے، ایک زندگی تیار ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے جسموں سے پہلے روحوں کو پیدا کیا، جسموں سے پہلے روحوں کو پیدا کیا۔ حدیث رسول میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم الارواح جنود مجندہ، کہ روحیں لشکر ہیں، بڑے بڑے لشکر ہیں۔ فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، تو جو روحیں آپس میں متعارف ہو گئی تھیں اور آپس میں انہوں نے بات چیت کی اور وہ ایک دوسرے سے مانوس ہو گئی تھی، جب وہ روحوں کے عالم میں تھی اختلف تو مانوس ہو گئی تھی، تو یہاں پر بھی وہ دنیا میں آ کر مانوس ہوں۔ وما تناکر منها اختلف، اور جو وہاں پر ایک دوسرے سے ساٹھ باٹ نہیں اپنا پائی ہوں یا طریقے سے نہیں رہ پائی ہوں، دل الگ الگ ہو گئے، اختلف، یہاں پر بھی وہ روحیں الگ رہتی ہیں، یہاں پر بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے۔ تو یہ روحیں اللہ رب العالمین نے پہلے ہی پیدا کی، اور ان روحوں کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا، یہ ان کی ذریت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے بنو آدم کو نکالا ان کی پیٹھوں سے، کس کی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے۔ اللہ رب العالمین نے ہاتھ پھیرا اور حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ساری ذریت نکالی اور ان سے کہا الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں کیوں نہیں اے اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا، ہم اس کے گواہ۔ تو ہم سب وہاں موجود تھے، ہم سب نے عہد الست میں عہد دیا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے ایک عہد دیا ہے۔ وہ عہد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، یہ عہد الست ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے روحوں کو پہلے پیدا کر دیا۔ روحیں دیکھی نہیں جا سکتی لیکن روحیں محسوس کی جا سکتی۔ وہ کیسے؟ ایک انسان جب مرتا ہے تو اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، اب یہ محسوس ہوتا ہے کب اس انسان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ محسوس ہو رہا ہے نا، تو روحیں محسوس کی جا سکتی ہیں، دیکھی نہیں جا سکتی۔ اسی طرح روحیں اس عالم میں، اس دنیا میں کب آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں جو روحیں رکھی ہیں وہ اس دنیا میں کب آتی ہیں؟ اس سلسلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ، کہ بے شک تم میں سے ہر ایک، کوئی بھی ایک انسان، اس کی تخلیق کو جمع کیا جاتا ہے، اکٹھا کیا جاتا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں 40 یوما نطفہ، 40 دن نطفے کی شکل، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر وہ علقے کی شکل میں، خون کے لوتھڑے کی شکل میں بنتا ہے، ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، ثم یرسل اللہ الیہ الملک، ثم یرسل اللہ الیہ الملک، پھر اللہ رب العالمین اس کی طرف فرشتے کو بھیجتا ہے، فینفخ فیہ الروح یا فینفخ فیہ الروح، تو فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، یعنی ایک انسان 4 مہینے بعد اس کے جسم میں کیا آتی ہے؟ روح داخل ہوتی ہے۔ تو ایک انسان
پہلے نطفہ، پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ روح جو ہے وہ انسانی جسم میں 4 مہینے بعد داخل ہوتی ہے۔ پھر ایک ماں اپنے بچے کو اپنے بطن میں محسوس کر پاتی، روح سے پہلے محسوس نہیں کر پاتی۔ روح سے پہلے اسے یہ فیل نہیں ہوتا کہ کوئی چیز اندر ہے کہ جو کچھ کر رہی ہے نا، یہ روح پڑنے کے بعد جسم میں جان آنے، دیکھیے روح کے ذریعے سے جان پیدا ہو گئی اور پھر بچہ حرکت کرتا ہے تو ماں کو محسوس ہوتا ہے۔ میں نے بتایا کہ روح محسوس کی جا سکتی ہے۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة